میرے مسلمان بھائیوں، میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی سات آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ جو بھی میرا مسلمان بھائی اس کو سنے، دیکھے، خود بھی عمل کرے اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائے، کیونکہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ تمام بیماریاں، بڑی بیماریاں اور تمام جو ہے مسائل جو ہے نا اس کے لیے آسان کر دیں گے، بیماریوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر بیماریاں ہیں تو وہ بیماریاں دور کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے ڈیلی سورہ فاتحہ، اول و آخر درود شریف اور سورہ بقرہ کی 7 آیتیں پڑھنی ہیں اور آخری چاروں کل پڑھنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں ان کو تلاوت کر رہا ہوں اور درود شریف بھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اگر آپ کو اچھی لگے، سمجھ آئے تو اس پہ خود بھی عمل کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ اس کا ترجمہ ضرور یاد کریں، ترجمہ ضرور سمجھیں۔ جب تک ترجمہ نہیں سمجھیں گے، تفسیر نہیں سمجھیں گے، آپ کو صحیح قرآن مجید سمجھ نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ سورہ کہف کی تلاوت کروں گا، لیکن وہ دوسری ویڈیو میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے، جو بڑے مہربان، نہایت رحم والے ہیں۔ یہ جو میں بار بار چشمہ اتار رہا ہوں، لگا رہا ہوں، میری قریب کی نظر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ٹھیک ہے، دور کی نظر کے لیے مجھے چشمہ لگانا پڑتا ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری قریب کی، دور کی نظروں کو، کانوں کی جو ہے اپنا سماعت کو اور آنکھوں کی بصارت کو اللہ تعالیٰ تا حیات برقرار رکھے، صحیح سلامت رکھے، اور تمام مسلمان بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، سورۃ فاتحہ کا ترجمہ یہ ہے: تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کو لائق ہیں، جو رب ہیں تمام عالموں کے، جو بڑے مہربان، نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے، قیامت والے دن کے، حساب کتاب والے دن کے، مرنے کے بعد جو دن ہوگا، محشر کے میدان کا دن، اس دن کے مالک ہیں۔ اور یا اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یا اللہ، ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہر معاملات میں یا اللہ تیری مدد چاہیے۔ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ انعام کیا ہے؟ دنیا میں رزق حلال، صحت، اور آخرت کی زندگی میں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام۔ اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا یا اللہ جن لوگوں کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا عذاب نازل ہوا، ان لوگوں سے بچانا، ان لوگوں کی دوستیوں سے بچانا، ان لوگوں کے جو ہے دوستی سے بچانا، ماحول سے بچانا، اور یا اللہ تو ہماری حفاظت کرنا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اب میں سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات پڑھ رہا ہوں، اس کا بھی ترجمہ آپ لوگوں کو سناؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔
ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو، مسلمانوں کو میسج دیا ہے کہ جو میرے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے ان احکامات پہ عمل کرے گا وہ فلاح پا گیا، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ وہ فلاح پا گئے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات پہ عمل کیا۔ وہ عمل کیا ہے؟ میں سورہ بقرہ کی پہلی 7 آیات میں آپ کو ترجمہ اردو میں سنا رہا ہوں، لیکن اگر کسی کی زبان کوئی بھی ہے تو وہ چیٹ جی پی ٹی سے سوال کرے، وہ اس کو پہلے ان آیات کا جو ہے نا تلاوت کر لے، یا ویسے ہی نیٹ کے اندر یہ چیزیں محفوظ ہیں، ویسے ہی سوال کرے کہ پہلی 7 قرآن کی آیات کا مجھے ترجمہ اور تفسیر بتائیں، تو اللہ جو ہے نیٹ والے ہیں، چیٹ جی پی ٹی ہے، اے آئی ہے، وہ تفسیر اور ترجمہ بڑے آسان الفاظ میں جو زبان بولو گے، سندھی، پنجابی، اردو، پشتو، بلوچی، یا اس کے علاوہ دنیا میں عربی، یا اس کے علاوہ کوئی بھی زبان ہے، وہ ترجمہ کر کے اس زبان کے اندر اس کو تشریح اور ترجمہ بتا دے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا، کتنا آسان ہو گیا۔ تو کوشش تو کرو، تھوڑی کوشش کر لو تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان، نہایت رحم والے ہیں۔ الف لام میم۔ الف لام میم یہ پہلا الفاظ ہے سورہ بقرہ کا۔ ان کو 3 لفظ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو قرآن کی تلاوت کرے گا اس کو ایک لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ الف لام میم 3 الفاظ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ سے زیادہ کریں، سمجھ بھی آئے گی، ہدایت بھی ملے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ الف لام میم، اس کی ترجمہ، تشریح، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے خفیہ رکھی ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، سچی کتاب ہے، راہ بتلانے والی ہے، سیدھی راہ بتلانے والی ہے، سیدھا راستہ بتانے والی ہے، خدا سے ڈرنے والوں کو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے والی ہے۔ کن کو؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، متقی لوگ۔ وہ خدا سے ڈرنے والے لوگ ایسے ہیں کہ یقین لاتے ہیں چھپی ہوئی چیزوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو ایمان لائے، قرآن مجید سے جو پہلے کتابیں آئیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، ان کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتابیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اب قرآن مجید کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے، کیا دیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی ہے، انسان پیدا کیا ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ہے، صحیح سلامت پیدا کیا ہے، اولاد دی ہے، مال و دولت دیا ہے، زندگی گزارنے کے تمام اسباب، اچھے سے اچھے اسباب دیے ہیں، ان میں سے مال و دولت دیا ہے۔ ان سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے جو جائز لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ۔ اس کے بعد اور موت کے بعد زندگی پہ یقین رکھتے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں اتاری گئیں ان پر بھی یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ موت کے بعد حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ ہے، وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ لیکن کافر، جو لوگ کافر ہو چکے ہیں، کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، منکر ہیں، انکار کرتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے بند لگا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر۔ وہ نظر تو آتے ہیں، آپ کو چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، زبانیں بھی ہیں، لیکن ان کو اچھی بات نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کا قرآن نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سننے کو نہیں آتے، آنکھوں سے ان کو نظر کچھ نہیں آتا۔ میرا کہنے کا مطلب ان کی آنکھوں سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں۔ وہ اندھے بنے ہوئے ہیں، گونگے بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں، وہ اس طرف سوچیں گے ہی نہیں، بند لگا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے بہت بڑا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کب؟ مرنے کے بعد، جب موت کے بعد زندگی آئے گی، حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے، نہ ان کی کوئی نیکی کام آئے گی، نہ ان کا کوئی کیا دھرا کام آئے گا، کسی قسم کی کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ڈائریکٹ جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی سزائیں بہت مختلف قسم کی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی بھی دنیا میں آپ کو سزائیں نظر آ رہی ہیں یہ آخرت میں ہوں گی، لیکن بہت بڑے انداز میں ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی جس کو ملیں گی۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھو، ترجمے کے ساتھ سمجھو اور عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو۔ مسلمانوں، خاص کر کے مسلمانوں جو قرآن پڑھتے ہو، نماز پڑھتے ہو 5 وقت، رزق حلال، رزق حلال، رزق حلال کمانے کی کوشش کرو، کسی کا حق نہ مارو، دھوکہ نہ کرو، فراڈ نہ کرو، جھوٹ نہیں بولو، سچ بولو، کوشش کرو، کوشش۔ شیطان تو 24 گھنٹے بندے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن کوشش تو کرو۔ آج ایک چیز سے بچو گے کل دوسری سے، ایسے زندگی میں جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے، اور اس کے لیے ایک دن آئے گا کہ وہ بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ موت کی کوئی وارنٹی نہیں ہے۔ آج امام صاحب نے جمعے کے خطبے کے اندر خاص کر کے موت کے بارے میں بتایا، بولا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کثرت سے، کیوں کہ اس کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اور اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے، ایک دن میں آ سکتی ہے، ایک ہفتے میں آ سکتی ہے، ایک سال میں آ سکتی ہے، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں اس کی تیاری کر کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میں اپنی ویڈیو کو یہاں ختم کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے مسلمان بھائیوں، ماہ محرم چل رہا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر، اللہ کے نبی کی آل و اولاد کے اوپر جتنا درود پڑھ سکتے ہو کثرت سے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ جس کے پاس نیٹ کی سہولت موجود ہے وہ پوری دنیا میں، فیس بک کی سہولت موجود ہے، OLX کی سہولت موجود ہے، یا کسی بھی اپلیکیشن، وہ اپلیکیشن جس میں آپ دنیا کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہو، تو میرے بھائی اس کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اجر و ثواب اس میں شامل کرے گا، آپ کو ہدایت بھی ملے گی اور آخرت بھی سنورے گی، ٹھیک ہے۔ اور ہماری وجہ سے اللہ تعالیٰ، کیونکہ مسلمان اور انسان اتنے دنیا میں مگن ہو گئے ہیں، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تکاثر میں کہا ہے، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، آپ کو جو کثرت سے دولت ملی ہے، اولاد ملی ہے، مال ملا ہے، اس کثرت کی وجہ سے آپ اتنے غافل ہو گئے ہو
अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबर, यहाँ तक कि मौत तुम्हारे सर पे आ गई, मौत तुम्हारे सर पे आके खड़ी हो गई। आप औलाद में, दुनिया की कसरत में, माल में, घोड़ों की मसरूफ़ियत में, सोने की मसरूफ़ियत में, माल व दौलत की मसरूफ़ियत में, मकानों बिल्डिंगों की मसरूफ़ियत में इतने मसरूफ़ हो गए कि तुम्हें पता ही नहीं चला, पूरी बिल्डिंग गिर गई और नीचे दब गए, मौत आ गई। तो मेरे भाइयों, आखरत की तैयारी करके रखो, फिर आपको ना मौत से डर लगेगा, ना आखरत के अज़ाब से डर लगेगा। अस्तगफ़ार पढ़ते रहो दिन में, अस्तगफ़िरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु अलैहि। मेरे भाइयों, इस तस्बीह का ज़िक्र करते रहो, इन अल्फाज का, कलमे का ज़िक्र करते रहो, तो अल्लाह ताला रास्ते आसान करेगा, मग़फ़िरत करेगा। अल्लाह ताला सबके साथ आसानियाँ करें, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़े अदा करे, जो बीमार हैं उनको सेहत दे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद दे, जिनकी बेटियां बैठी हुई हैं अल्लाह ताला उनके लिए अच्छे रिश्ते दे। तो अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे। तमाम जो रुए ज़मीन के मुसलमान शादीशुदा जोड़े हैं उनका आपस में अल्लाह ताला इत्तेफाक कायम रखे, इत्तेफाक कायम रखे, इत्तेफाक कायम रखे। आमीन सुम्मा आमीन।